السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی پہلی سبق نمبر 2 پارٹ 2 یعنی 2 حصے آپ نے پڑھ لیے تھے اور آج پارٹ 3 یعنی تیسرا حصہ شروع ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجلا کپڑا، یہ الفاظ تقریباً اوپر آ چکے ہیں، یہ صرف سینٹنس کی شکل میں ہے۔ پہلے الفاظ دیے گئے تھے اور پھر نیچے یہاں سے یہ سینٹنس یعنی کہ جملے بنائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ٹھیک ہے جی، اجلا آپ نے اوپر پڑھا تھا، کپڑا، اب یہ ایک سینٹنس چھوٹا سا بن گیا، وائٹ کلوتھ ہے نا، تو اسے کہتے ہیں اردو زبان میں کیا؟ اجلا کپڑا، اجلا کپڑا۔ چھوٹا خیمہ، یہ چے کی شکل ہے، چھ بنا، اس کے ساتھ واو، چھو اور ٹے الف کے ساتھ ٹا، چھوٹا، خے کو یہ کے ساتھ ملائیں گے، خی، اور میم کو یہ کے ساتھ مہ، خیمہ۔ ٹھیک ہے، چھوٹا خیمہ۔ ڈھیلا موزہ، یعنی کہ سوکس جو ہے وہ لوز ہے، ٹھیک ہے، تو اسے اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ڈھیلا موزہ۔ یہ ڈال ہے کے ساتھ ڈھے اور پھر یہ تو ڈھی، لام الف کے ساتھ لا، ڈھیلا موزہ، ڈھیلا موزہ۔ عمدہ جلسہ، یعنی بیسٹ پروگرام، عمدہ مطلب اچھا اور جلسہ تو جانتے ہی پروگرام کو کہتے ہیں، تو عمدہ جلسہ۔ تارا چمکا، تارا چمکا، آسمان میں تارے آپ کو دکھتے ہیں رات میں، دیکھ لیجیے۔ چلیے، غوطہ مارا، غوطہ مارا یعنی پانی کے اندر ڈبکی لگایا، ٹھیک ہے۔ موزہ پہنا، یعنی کسی نے ساکس پہنا اپنے پیر کے اندر، تو اسے اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ موزہ پہنا، ٹھیک ہے۔ بستہ کھولا، بستہ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے آپ کو سمجھا دیا گیا تھا، تو بستہ کھولا، کیا لکھا ہے؟ بستہ کھولا۔ آگے دیکھیں، میوہ کھایا، میوہ کھایا، میوہ کہتے ہیں فروٹ وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ دریا چڑھا، دریا چڑھا۔ بھوسا ڈھویا، بھوسا مطلب سمجھتے ہیں جیسے چاول یا گیہوں وغیرہ جب مشینوں کے اندر رکھا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے پودے کے ساتھ میں، تو دانے ایک طرف نکلتے ہیں اور اس کی بھوسی ایک طرف نکلتی ہے، تو وہی بھوسی کو بھوسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، گھنٹا بجا، گھنٹا بجا۔ لڑکی موزہ بنتی ہے، لڑکی موزہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں عام طور پر لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں تیار کرتے تھے، ساکس، کیپ اور تمام یہاں تک کہ سویٹر، بہت سی چیزیں تیار کرتی تھی۔ اب لڑکیاں ان چیزوں پہ اپنے ہنر پہ یا مطالعے میں، کتابوں میں اوقات نہ لگا کر موبائلوں میں لگاتے ہیں، تو میں آپ سے یہی التجا اور درخواست کروں گا کہ پلیز اپنے اوقات کو کتابوں میں، مطالعہ میں لگائیں، یا اگر مطالعے سے اگر آپ اکتا جائے تو پھر اپنے ہنر میں اپنے اوقات کو لگائیں، کوئی نہ کوئی ہنر، اسکلز اپنے اندر پیدا کیجیے جو گھر میں رہ کر کے عزت اور آبرو کے ساتھ آپ کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، گنگا جمنا سے بڑی ہے، گنگا جمنا سے بڑی ہے۔ گنگا اور جمنا دونوں ندی کا نام ہے، لیکن گنگا یہ بڑی ہے، اس لیے کہہ رہے گنگا جمنا سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہیں پر ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔